شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تو جن کی نظروں کے سامنے اور وہ بھی گود میں، جن کا چہرہ جی علی کی گود میں ہو، تو وجہ کیا ہے؟ دانستہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے قضا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مطاع خود مطاع کسے کہتے ہیں؟ جن کی اطاعت کی جاتی ہے، مطاع خود گود میں جلوہ گر ہیں، تو علی جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں. کیوں کہ آقا کریم علیہ السلام محو استراحت ہیں، تو راحت جان خود گود میں آرام فرما ہے. تو علی نے کہا اگر جگایا تو کیا ہوگا؟ استراحت میں کہیں خلل آیا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی بے ادبی ہو. ایمان کیا ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی جائے. بدلہ کیا ملا؟ بدلہ کیا ملا؟ معاوضہ کیا ملا؟ نماز تو چلی گئی نا، سورج غروب ہو گیا، علی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی جی. وہ ایک شاعر ہے، وہ بڑے آدھا گھنٹہ پورا رم جھم لگے رہے جی. حق خطیب صاحب کی بارگاہ میں آدھا گھنٹہ وہ رم جھم. میں نے کسی دوست سے کہا یہ کیا رم جھم کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جب تک پیسوں کی برسات ہوتی رہی وہ رم جھم کرتے رہے، کیونکہ ہمارا دین ہی ہے جی، ہمارا دین ہی یہ ہے. پیسوں کی برسات لمبی ہو جاتی ہے، ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے، تقریر بڑھتی چلی جاتی ہے، نعت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے جی. کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا دینی معنی یہ بن گیا. علی باللہ، اللہ کی پناہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوئی، چند قطرے نوری قطرے چہرہ مصطفیٰ پر گرے. میرے آقا جاگے فرمایا علی کیا بات ہے یا رسول اللہ، نماز قضا ہو گئی. پھر وہ بڑے مشہور جملے ہیں، مقررین یہاں بڑے پورا دن لگا دیتے ہیں، ادا پڑھنا چاہتے ہو، قضا پڑھنا چاہتے ہو. پھر یہ ساری جملہ بازی ہے. جملہ بازی سے نکل کر میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے سورج پلٹایا، علی نے نماز قضا نہیں ادا پڑھی. میرے آقا نے دعا کی، جو دعا ہے نا وہ لفظ دعا کے شرح اور پوتی کے اندر بھی دعا اسی طرح کی. میرے آقا نے دعا اس طرح ہاتھ اٹھائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. بھئی نماز چھوڑنا بھی کوئی اطاعت ہے. عشق رسول سمجھیں؟ عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ اور محبت رسول کو سمجھیں. سن سنیوں، سن سے سنی من السن، سنی کس سے تھا؟ سنت سے تھا. لیکن آج کل کا سنی سن سے ہے. سن پنجابی والا نا سن ہو گیا، میرا پیر سن ہو گیا. سمجھا؟ آج کل کا سنی کس سے ہے؟ اس سن سے. حالانکہ ہمارا جو جن سے ہمارا شجرہ ملتا ہے، روحانی سلسلہ ملتا ہے، وہ سنی سنت سے تھے. وہ سنت سے پیار کرنے والے تھے، سنت سے محبت کرنے والے تھے، فرضوں سے پیار کرنے والے تھے، فرضوں سے محبت کرنے والے تھے. تو کیا کہا جی؟ ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا؟ یا رسول آپ تو جانتے ہیں میں تو آپ کی اطاعت میں تھا، میں تو آپ کے آرام کا خیال کر رہا تھا، میں تو آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر بجا لا رہا تھا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر عمل کر رہا تھا. تو آقا نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. کیوں جی؟ تو کیا کہا جی؟ واپس آ جا بھائی. کدھر جاتا ہے؟ واپس آ. علی کی ادا قضا نہیں. تو میں جملوں سے نکل کر بات کرنا چاہتا ہوں جی. ادب جھاڑنے سے بہتر ہے کہ آپ کی جملہ سمجھیں، دین کو سمجھیں. وہ کہتے ہیں جی میں جملہ پھینک رہا ہوں، جملہ دے رہا ہوں، نوٹ کرو نوٹ کرو. جملے آج کل لوگ بیچ رہے ہیں، میرا جملہ نوٹ کرو. یہ جناب والا یہ سونے اور چاندی اور جناب والا سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ ہے. جملے کی کوئی قدر نہیں ہے.
قدر میرے مصطفیٰ کی نظر کی ہے، رسول کی حدیث کی ہے، قرآن کی ہماری کیا اوقات ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کیا پڑھی؟ بولو بولو. خندق کے دن جو نمازیں قضا ہو گئی تھی وہ بھی میرے آقا نے اسی دن پڑھی. سارے صحابہ نے بعد میں ادا کی. تفصیل کے لیے آپ سورہ احزاب پڑھ سکتے ہیں جی، اور اس کے علاوہ دیگر تفاصیل دیکھ سکتے ہیں، احادیث دیکھ سکتے ہیں، خندق کا وہ سارا ماحول پڑھ سکتے ہیں. وہ نماز سب صحابہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سمیت بعد میں قضا کی. جو نمازیں رہ گئی ظہر اثر چھوڑی گئی. اور ہمارے ائمہ بھی یہ کہتے ہیں یہ جو نماز قضا ہوئی ہے اس میں بھی تعلیم امت ہے. امت کو پتہ چلے کہ نماز قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے. مکروہات ہے نا، اوقات مکروہ ہے نا جی، کہ آپ ان میں نوافل نہیں پڑھ سکتے. اوقات مکروہ میں نوافل نہیں پڑھ سکتے نا. اوقات مکروہ میں جب نفل نہیں پڑھے جا سکتے تو کوشش کریں اس میں دیگر نمازیں بھی سجدے والی عبادت. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جو علی کو مانتا ہے کہ نعرہ حیدری کہتا ہے یا علی، علی میرے دل کا چین ہے، علی میری آنکھ کا سرور ہے، علی میرے ایمان کا ظہور ہے، سارا کچھ ہے جی. لیکن کیا علی کی کوئی ایک نماز اس کے علاوہ جی کوئی چھوٹی ہو، کوئی روزہ چھوڑا ہو، کہیں ہے جی آپ نے تراویح چھوڑی ہو؟ جب سے عمر کو مشورہ دیا نا علی نے، یہ تراویح کی جماعت کا مشورہ علی پاک نے دیا. سبحان اللہ. پتہ ہے اس مسئلے کا پتہ ہے؟ تراویح 20 تراویح کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی پاک نے دیا. یہ جی علیحدہ علیحدہ کھڑے تھے، مشیر تھے نا آپ. سبحان اللہ. تراویح کی جماعت حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تو سب جانتے ہیں. مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر کے ذہن میں خود آ گیا تھا اور نافذ کر دیا تھا؟ نہیں، مشورہ علی نے دیا. ہمیں علی کی قدر دیکھیں کتنی ہے. اور جو صرف اور صرف جن کا قبلہ کعبہ ایمان سارا کچھ علی ہے، علی سے خط شروع ہوتے ہیں اور حسین پر ختم ہو جاتے ہیں. ان کا دین ایمان علی سے شروع ہو کر حسین پر ختم ہو جاتا ہے. میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا دین ایمان جب علی اور حسین ہے تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہو، کس طرح آپ ان سے آپ دور ہو سکتے ہو، یا کس طرح آپ ان کی سیرت سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہو؟ علی سے شروع ہوتے ہو، حسین پر ختم ہوتے ہو. مجھے کیا بتاؤ علی کی کوئی نماز رہی؟ علی نے نمازیں چھوڑی یا حسین نے نماز چھوڑی؟ کہتے ہو کربلا میں آخری سجدہ کیا تو حسین نے آخری سجدہ کر کے بتا دیا کہ حسین نماز ترک کرنے والا نہیں. اگر حسین نماز ترک کرنے والا نہیں تو حسینی کیسے نماز ترک کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو کہے میں حسینی ہوں. حسین نے تو آخری سجدہ ادا کیا تلواروں کی چھاؤں میں، نیزوں بھالوں کی برسات میں جی. جسم چھلنی چھلنی ہے جی. ایک ایک جگہ 2 4 تیر لگے ہیں. ایک ایک زخم نہیں، ایک ایک زخم میں 5 زخم ہیں. گھاؤ ہیں پورے پورے جی. غاریں بن گئی ہیں زخموں سے چور چور ہیں. مگر پھر بھی اگر وہ سجدے میں پڑے ہیں تو پیغام جاتے جاتے کیا دے رہے ہیں کہ میرا ماننے والا نماز چھوڑے گا بعد میں. جس نماز کے لیے حسین نے جان دے دی، جس نماز کے لیے، جس دین کے لیے حسین نے اپنا کنبہ لٹا دیا، اپنا خاندان شہید کروا دیا، اپنے پیارے جو ہیں وہ رب کے حضور پیش کر دیے. آج آپ اس حسین کے دین کی یہ قدر کر رہے ہیں؟ آج آپ اس حسین کے طریق کو اس طرح اختیار کر رہے ہیں؟ میرے بھائی سینہ کوبی سے حسین کی محبت نہیں آئی. سینہ کوبی سے نہیں، اپنے آپ کو پیٹنے سے نہیں، سر پر خاک ڈالنے سے نہیں، کالے کپڑے پہننے سے حسین سینے میں داخل نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اگر کالا کپڑا پہننے سے ہی حسین سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہم بھی پہننے کو تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دل کالا ہی رہے اور کالا کپڑا پہن لیا جائے تو حسین کی محبت آ جائے گی. ارے اللہ کے بندے، اس دل کالے کو بھی تو سفید کرنے کی کوشش کرنا. یہ کالا ہی رہے، یہ داغدار ہی رہے، یہ آلودہ ہی رہے تو حسین داخل ہو جائیں گے. حسین تو ایسی محفل میں داخل ہونا پسند نہیں کرتے. دل تو دل رہا. علی کے چاہنے والوں، حسین سے پیار کرنے والوں، صدیق کی صداقت کے نعرے لگانے والوں،
عدل فاروقی کا دم بھرنے والوں، عثمان کی حیا کو جناب والا جپنے والوں اور علی کی شجاعت کے نعرے لگانے والوں، سوچو ذرا یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیض یافتہ ہیں، حضور کی درسگاہ کے وہ طالب علم ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی تو نبی رہے، ان ہستیوں میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا، یہ اتنے پاک اور اتنے طاہر ہیں۔ نبی تو وہ براء الوجہ ہے، نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے، ہاں جی، مصطفیٰ کی غلامی میں ایسا چلن اور ایسا جناب والا انہوں نے کردار اختیار فرمایا کہ آج رہتی دنیا تک گاندھی بھی بولا، جی ہندوستان کا گاندھی بھی بولا، مہاتما گاندھی وہ بھی بولا، اس نے بھی کہا، اس نے کہا تم باتیں کرتے ہو، کسی مسلمان نے تقریر کی نا، تقریر کرتے ہو اس نے کہا جی فلاں انگریز، فلاں فلاسفر، فلاں ایسا، تو گاندھی نے اس مقرر کو ٹوکتے ہوئے کہا، اس نے کہا یار تم مسلمان تو کم از کم ان فلاسفروں کی باتیں نہ کیا کرو، تمہارے پاس تو ابو بکر جیسا بندہ ہے، تمہارے پاس تو عمر جیسا بندہ ہے، تم تو کم از کم ایسے انگریزوں کی اور ایسے فلاسفروں کی باتیں مت کرو، تمہارے پاس تو یہی ہستیاں ہیں۔ گاندھی جی نے مقرر کی زبان سیدھی کرائی کہ ابو بکر کا نام لو، اس کے پاس سارے گر ہیں، ابو بکر کا نام لو، عمر کا نام لو، ان کے پاس سارے اوصاف ہیں، زندگی کا کون سا گر ہے جو یہاں سے نہیں ملتا، کون سا ہنر ہے جو یہاں سے نہیں ملتا، تم دائیں بائیں پھرتے ہو، ڈائجسٹ پڑھ کر اپنے ماحول کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر انقلاب آ جائے گا، جس بندے کو قرآن پڑھ کر اس کا ضمیر منقلب نہ ہو، ہاں جی، اور اللہ نے کیسا دل رکھا ہے، دل ہے نا، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کا مطلب کیا ہے؟ یہ پلٹتا رہتا ہے جی، لیکن ہمارا کیسا دل ہے، پلٹتا ہی نہیں ہے، پلٹ ہی نہیں رہا شریعت کی طرف، حضور کی طرف۔ آئیے آپ اپنی محافل کا، اپنی مجالس کا، اپنے پروگراموں کا ایسا ماحول بنائیں۔ وہ قاری صاحب مجھے ذرا آپ جو تصویر ابھی کھانے پہ دکھا رہے تھے فیس بک پر، آئیے ذرا مجھے دکھائیں، میں اپنے بھائیوں کو دکھاؤں، دکھائیں ذرا وہ نکال کے، آپ کو میں امت مسلمہ کا آئینہ دکھاتا ہوں۔ آپ جلوس دیکھیں، جلوس ربیع النور شریف کا جلوس دیکھیں، تو یہ 4 تصویریں اس نے ایک پیج پر لگائی ہیں، جس میں دیوبندیوں کا ایک اجتماع دکھایا گیا، ایک شیعوں کا دکھایا گیا، ایک سنیوں کا دکھایا گیا، اور پھر سب کی ایک مسجد کی بھی تصویر لی گئی جی۔ لاکھوں کا جلوس کا مجمع ہے، لاکھوں کا جلوس میں لاکھوں شریک، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، یہ جلوس نہیں کر رہا ہے، مسجد میں صرف 3 بندے، کدھر جاتے ہیں بندے؟ میں 3 دن بتی چوک بیٹھا رہا دھرنے میں جی، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو خلقت کم ہو جاتی تھی، دھرنے میں پھر آ جاتے تھے، نہ جانے وہ نوری مخلوق تھی کہ عرش گلاب پر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ جس نبی سے وفا کا یہ طریق ہے، کیا اس نبی کو پتہ نہیں کہ میرا امتی میرے ساتھ دغا کر رہا ہے؟ جو امتی ہو کے اپنے نبی سے ایسا دغا کرے کہ نعت سننے کے لیے تو سب سے آگے بیٹھے، پیسے پھینکنے کے لیے تو دتیاں لٹا دے، کاپیاں لٹا دے جی، اور جب باری آئے حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت کی، ہاں جی، حضور کی عزت اور حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی، تو گھر سے ہی نہ نکلے، اور گھر سے نکلے بھی جی اور بیٹھے بھی، تو جب نماز کا وقت ہو، جس کو میرے آقا کہتے ہیں کہ وہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تو نظر ہی نہ آئے۔ کیا یہ وفا ہے حضور سے؟ یا یہ رسول اللہ سے وفا؟ وفا کا یہ طریق تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کہیں پڑھا ہے، ہم نے تو اپنے اساتذہ کو، اپنے بزرگوں کو اسی طرح دیکھا۔ ہمارے مدارس میں آج تک ہم اس وقت کو اپنے لیے بڑا غنیمت سمجھتے ہیں اور بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام صبح جب اٹھانے آتے تھے جی، تو ہاتھ میں اسٹک ہوتی تھی، استاذ العلماء جی، کتنا بڑا نام ہے، آپ دیکھیں گے جو امیر المجاہدین کے بھی استاد ہیں، علامہ حافظ خادم حسین رضوی متعان اللہ بطول حیاتی ہی کے بھی استاد ہیں۔ وہ صبح خود طلباء کو جگانے نکلتے تھے، طلباء کمروں میں سوئے ہوئے تھے نا،
تو صبح سویرے وہ جگانے کے لیے نکلتے تھے. وہ 3-4 منزلہ مدرسہ ہے جی. تو 3-4 منزلہ پہلے وہ نیچے سے جگانا شروع کرتے, دوسری منزل, پھر تیسری منزل پہ, ہاں جی چوتھی منزل. کدھر جا رہے ہیں جی؟ بچوں کو جگانے کے لیے جا رہے ہیں. استاد العلماء بچوں کو جگانے جا رہے ہیں کہ مدرسے کا کوئی بچہ کمرے میں سویا ہوا نہ رہے. جامعہ نظامیہ میں جو نظام مفتی اعظم پاکستان نے رائج کیا ہے, اس نظام کا حصہ کیا ہے؟ یہ نظام کا حصہ ہے کہ استاد العلماء ہے جی, مخدوم اہل سنت, محسن اہل سنت, علامہ حافظ عبد الستار صاحب سعیدی جیسی ہستیاں نماز کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. کتنا بڑا شرف ہے. عزیزان گرامی, میں سچ پوچھیں تو ارادہ تو تقریر کوئی اور تقریر کرنے کا ارادہ تھا, جیسا کہ میں نے آیت بھی پڑھی آپ جانتے ہیں. اس آیت پر 2-4 باتیں میں اس لیے کر دیتا ہوں کیونکہ وہ پڑھی ہے. یہ موضوع کا ساتھ اور موضوع کی مناسبت نہ رہے گی اگر یہ پڑھی نہیں گئی اور اسے اگر دیکھا نہ گیا. عزیزان گرامی, یہ آدھے گھنٹے کی یا 40 منٹ کی آپ تمہید سمجھ لیں اور اب تقریر سمجھ لیں. جیسا کہ میرے بھائی حافظ محترم اظہر محمود صاحب فرما رہے تھے کہ دریا کا مول بھی پورا نہیں ہوا, دریا آلے بھی خالی نہیں. میں ایک جگہ درس دینے جاتا ہوں تو پہلے ایسا ہوتا تھا, مروت میں علماء مروت میں مارے جاتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. یہ پچھلے دنوں بڑے نامور مقرر ہیں خطابت میں جن کا نام ہے, بلکہ ان کو اگر آفتاب خطابت کہیں تو بھیجا نہیں ہے جی. سید فدا حسین شاہ صاحب کا کتنا بڑا نام ہے. تو میری صدارت تھی ایک جگہ, تو ان کی تقریر تھی. تو شاہ صاحب تشریف لے آئے عشاء کی نماز پڑھا. میں کہیں لیٹ تھا, کسی پروگرام سے میں لیٹ تھا. میں نے ان کو کہا آپ شاہ صاحب کو جو ہے وہ سٹیج پہ لائیں اور تقریر شروع کروائیں تو تاکہ بر وقت جو ہے وہ محفل ختم ہو سکے. خیر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ تشریف لائیں. اچھا میں گیا تو شاہ صاحب ابھی تک سٹیج پر نہیں آئے. آپ اندازہ فرمائیں تقریباً میں 11:30 10:30 11:30 شاہ جی یہی ٹائم تھا, 10:30 11:30 کا ٹائم تھا. جب میں سٹیج پر چڑھا میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب موجود نہیں. میں نے کہا بھی وہ آپ کو, تو میں نے کہا تقریر شروع کرواؤ. تو یہ شاہ صاحب کدھر ہے جی؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کیوں بٹھایا؟ ہم نے کہا صدر محفل جب تک نہیں آئیں گے تب تک تقریر نہیں شروع کریں. آپ اندازہ فرمائیں ہمارے لوگوں کا مزاج کیا ہے جی. صدر محفل جب تک نہیں آئیں گے تقریر شروع نہیں ہوگی. میں نے کہا یار آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, بزرگ ہیں وہ, اور میرا خیال ہے 60 ابو ہے, 60 سال سے اوپر ہے. انہوں نے کچھ دن ہی بتایا کہ میری 60 سال سے اوپر ہے, ایج 60 سال سے اوپر ہے. تو 60 ابو ہے, لیکن پھر بھی ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے, مگر دم خم ویسے جوانوں والا تھا. لیکن میں بات جو کرنے لگا وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے ماشاءاللہ پھر انہوں نے بھی اپنی کسر نکالی. انہوں نے 2.5 گھنٹے تقریر سنی. تقریباً 11:30 ان کی تقریر شروع ہوئی تو اب 2.5 گھنٹے لگا لے. اب جو بندہ رات 1 بجے محفل سے اٹھ کر جائے گا گھر تو صبح کیا پڑھائے گا؟ مقرر بڑے بڑے نامی گرامی جو مقرر ہیں نا, جو 40 50 ہزار پہلے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں, وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عصر کی نماز تک سوتے بھی ہیں. یہ شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں, یہ قاری صاحب میرے ساتھ ہیں. میری روٹین 4-5 گھنٹے سونے کی, حالانکہ میں نیند میں بڑا مشہور ہوں. آپ میرے ساتھیوں کو فون کر لیں, میں نمبر دیتا ہوں. ان کو کہیں جی شاہ صاحب کی نیند کے بارے میں بتائیں, تو وہ کہیں گے شاہ صاحب تو کھڑے کھڑے سو جاتے تھے, چلتے چلتے سو جاتے تھے, کئی دفعہ موٹر سائیکل چلاتا چلاتا سو جاتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے, مدرسے پہنچ جاتا ہوں کئی دفعہ سوتا ہی, تو رکشے بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جب ہمارا نیٹ ورک ہی ایسا ہی ہوگا سبحان اللہ, تو میری 3 سے 4 گھنٹے نیند رہ گئی. صبح پوچھ لیں قاری صاحب سے, بچے بھی میں صبح پڑھاتا ہوں. ناظرہ قرآن جو بچے پڑھنے آتے ہیں, 50-60 بچے پڑھنے آتے ہیں, بچیاں میں پڑھاتا ہوں, قاری صاحب بچے پڑھاتے ہیں. بس تھوڑا سا فرق اتنا ہے, نیند جب آنے لگتی ہے تو ایک بچے کو بلاتا ہوں کہ تم مجھے چٹکیاں کاٹو, وہ چٹکیاں کاٹنے لگتا ہے.
تو چلو اس طرح ان کا سبق بھی سن لیتا ہوں. لیکن آپ اپنی روٹین بدل دیں گے, کوئی اگر 10 ساڑھے 10 تک آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا تو مقرر اپنی جگہ اپنے وقت پہ پہنچ جائے گا, تو میرا خیال ہے کوئی مقرر عصر تک نہیں سوئے گا, اسے عصر تک سونے کی عادت نہیں پیش ہے. ایسی بات ہے. لو آئے جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سبحان اللہ. اے ایمان والو, راعنا نہ کہو. راعنا معنی کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ لفظ مروج تھا. صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے حبیب ہماری رعایت فرمائیے. کیا فرماتے تھے؟ کیا فرماتے تھے؟ جی بولیں. ہاں, رعایت, راعی نہ, آپ ہماری رعایت فرمائیے. جب میرے آقا کریم علیہ السلام محو تکلم ہوتے, گفتگو فرماتے, تو کچھ صحابہ کرام اس گفتگو کو دوبارہ سننے کے لیے عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا, ہماری رعایت کیجیے. اب توجہ, راعنا بڑا مبارک لفظ تھا صحابہ کی نظر میں, اہل اللہ کی نظر میں, اولیاء کاملین کی نظر میں, صدیق اور شہید کی نظر میں, صدیق اور شہید کی نظر میں, ابو بکر و عمر کی نظر میں بڑا مقدس لفظ تھا, مبارک لفظ تھا. لیکن اللہ جل وعلا نے کہا لا تقولوا راعنا, اب راعنا نہیں کہنا, اور امر ہے چھوڑ دو راعنا, راعنا نہیں کہنا, اللہ کا حکم آ گیا. اب راعنا مت کہو. کیا کہیں؟ فرمایا انظرنا کہو. انظرنا کہو اور غور سے سنو. واسمعوا, غور سے سنو. اور آئندہ یہ جو تم دو تین بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گفتگو کے مزے لینے کے لیے کہتے ہیں نا, ایک بار اور ذرا میٹھی بولی بول دیں. اب پہلی باری غور سے سنو, پہلی باری غور سے سنو, کیونکہ بیچ میں بعض منافق اور یہودی آ جاتے تھے, بہروپیے آ جاتے تھے. بظاہر وہ پگڑی, داڑھی, ٹوپی, تسبیح سارا کچھ تھا جی, وہ بھی آ کے محفل میں بیٹھ جاتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ وہ اسی راعنا کو ذرا بگاڑ کر, زبانیں ٹیڑھی کر کے, اپنی باچھیں اور ہونٹ ٹیڑھے کر کے اسی راعنا کو بولتے تھے. تو رب کو یہ ان کی ادا انتہائی ناگوار گزری اور غیرت الہی جوش میں آئی. فرمایا یہ میرے نبی کے جو اصحاب ہیں ان کے اذہان تو بڑے پاکیزہ تر ہیں. سبحان اللہ. ان کے اذہان, ان کے قلوب بڑے ہی پاکیزہ تر ہیں, انتہائی اطہر ہیں, انتہائی پاک تر ہیں. لیکن بیچ میں جو منافق آ جاتے ہیں وہ معنی غلط لیتے ہیں, لفظ کو بگاڑ کر ٹیڑھی زبانیں کر کے پڑھتے ہیں. لہذا تم آج کے بعد یہ لفظ نہیں کہو گے. وہ کیسے کرتے تھے؟ قرآن میں آیا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ, وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے. تانن فی الدین, ان کی یہ صفت, بلکہ ان کی یہ مذمت قرآن میں بیان ہوئی. وہ کیسے کرتے تھے؟ راعینا. اب راعینا, رعا یرعا, رعا یرعا, اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ راعی آتا ہے تو معنی ہے چرواہا. وہ معنی معاذ اللہ بگاڑ دیتے تھے. صحابہ معنی لیتے تھے رعایت کیجئے, منافق معنی لیتے تھے, کہتے لفظ یہی تھے. اس سے یہ پتہ چلا, توجہ, اس سے یہ پتہ چلا اگر کوئی آدمی لفظ ٹھیک بولے, لفظ ٹھیک بولے, بظاہر سننے والے کو اس لفظ کا کوئی معنی متغیر و متبدل نظر نہ آئے, گمانوی خرابی اور فساد اس لفظ کے اندر نظر نہ بھی آئے, اگر اس لفظ سے بولنے والے کی مراد اور نیت جو اندر ہے دل میں وہ بھی خراب ہے, تو وہ بھی پکا گستاخ واجب القتل ہے.
بات میری سمجھ رہے؟ یہاں قرآن نے رائی نہ کہا، صحابہ کہتے تھے تو معنی پاک لیتے تھے، منافق لفظ یہی کہتے تھے، معنی متغیر لیتے تھے، تو کیا کہا رب نے؟ فرمایا لفظ چھوڑ دو، لفظ۔ ارے اللہ کے بندو، جہاں لفظ معنوی طور پر صحیح ہو، صرف مراد اور نیت غلط ہو، رب وہ چھڑوا دے، رب وہ لفظ چھڑوا دے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، اگر کسی کی زبان میں لفظ ہی غلط ہو، معنی تو جانا لفظ ہی غلط ہو، تو وہ رب کو کتنا ناگوار گزرے گا۔ اور جو معاذ اللہ سما معاذ اللہ خاکے بنائے، الیاذ باللہ، جو اس ہستی کے خاکے بنائے، جی اس ہستی کے خاکے بنائے جس کا رب نے کوئی خاکہ نہیں بنایا، جس کا رب نے کوئی ثانی نہیں بنایا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو 2 کتابیں لکھی ہیں نفی فے پر، نفی ذل پر، نفی سایہ پر، اعلیٰ حضرت کی کتابیں، ایک نہیں 2-3 کتابیں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی۔ اس لیے کتاب لکھی، میرے آقا کا سایہ ہی نہیں تھا، جن کا رب نے زمین پر سایہ نہیں پڑنے دیا، سایہ نہیں پڑنے دیا، تو خاکہ کیسے برداشت کرتا ہو؟ بات سمجھ رہے؟ لیکن قرآن گواہ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ۔ اچھا پہلے پڑھ لے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ۔ یاد رکھیں، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی کے کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی عنوان میں کسی بھی طرح حصہ لیا اور اس پر وہ کسی بھی طرح خوش ہوا، یاد رکھیں وہ ایسا بدبخت ہے جس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا بدبخت ہی نہیں ہے۔ کافر بھی اتنا، ہر کافر اتنا بدبخت نہیں، ہر مشرک بھی اتنا بدبخت نہیں۔ ذرا توجہ سے، کیسے بھی دیکھو، اللہ جل وعلا بڑے بڑے کافروں کے عیوب و نقائص چھپا لیتا ہے، وہ ستار ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں۔ بات میری سمجھ رہے؟ اس کی ایک صفت کیا ہے؟ ستار۔ کیا صفت ہے؟ یہ سطر سے ہے، سطر سے، ستار مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے چھپانے والا۔ رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، یہ اس کی یہ کرم نوازی ہے، یہ عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہمیں اس نے یہاں بٹھا دیا اور ہمارا عیب نہیں کھولا۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کا عیب کھول دے تو کدھر گیا صوفی، کدھر گیا پیر طریقت، کدھر گیا رہب ریشی؟ یہ اس کی ذرا نوازی ہے، اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا۔ شیخ شبلی تقریر فرما رہے تھے تو دل میں خیال آیا، القاء ہوا نا، رب کی طرف سے القاء ہوا، شبلی اگر تیرے پردے ہم کھول دیں، سارے پردے اٹھا دیں، تیرے عیب کھول دیں، بتا اس وقت تجھے چاہنے والے، تیرے سے پیار کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ جب میں غفیر ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں شبلی بن جاؤں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں ہاتھ چوم لوں، قدم بوسی کر لوں، دست بوسی کر لوں، گلے مل لوں، صرف دامن کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے۔ تیرے چاہنے والوں کی کتنی کثرت ہے، اگر تیرے عیبوں سے پردہ ہٹا دوں تو یہ سارے جو لوگ ہیں جی تجھے پذیرائی کی نگاہ سے دیکھ رہے، بتا یہ کدھر جائیں گے؟ تو دل ہی دل میں رب کو جواب دیا، مولا اگر میں ان کو بتا دوں تیری رحمت کتنی ہے تو پھر کدھر جائیں گے؟ سمجھ آئی بات؟ تو پھر وہی اظہر بھائی والی بات، چل ٹھیک ہے پھر تم ہی رکھ لے، تمہیں بھی رکھ لے۔ سمجھ آ گئی بات؟ عزیزان گرامی، اللہ پردے رکھتا ہے، پردے کس کے؟ مسلمان کے بھی، کافر کے بھی۔ آپ کہیں گے جی کافر کے پردے رکھتا ہے؟ شاہ جی ہوش میں ہو؟ میں نے کہا جی الحمدللہ، جس بارگاہ کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں ہوش میں باتیں کی جاتی ہیں، بلکہ اس کو 70 گنا ہوش زیادہ سلامت رکھ کے کرنی پڑی ہے۔ اس نے کہا گستاخی کی، بے ادبی کی، تھا کافر، تھا مشرک، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، اس کے باپ کا بھی نہیں پتا تھا، اس کے مال اولاد کا بھی نہیں پتا، اس کی خامیوں کا، اس کے عیبوں کا، اس کے نقصوں کا، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ بس اس نے اپنی بدبختی، اپنی شقاوت، اپنے کفر کی زیادتی کو
ہے جی آڑے آ گئی، بدبختی آڑے آ گئی، اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساری زندگی بندہ اچھے عمل کرتا رہتا، وہ تو تھا ہی کافر، وہ تو تھا ہی مشرک، تھا ہی بدبخت، اس کی تو چھوڑے۔ میرے نبی فرماتے ہیں باب القدر میں، ہے جی کتاب الایمان میں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے، بس اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اچانک اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے جی کہ اسے بدبخت لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا نے آخر میں یہ لفظ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار تو خاتموں پر ہے، اس لیے رب سے دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، مرنے سے پہلے ہمیں جناب والا توبہ کی توفیق عطا فرما، اور حسن خاتمہ، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اور جب بھی آپ سونے لگے تو میری یہ نصیحت پلے باندھ لیں، سوتے وقت آپ اپنے گناہوں پر نظر دوڑایا کریں اور رب کے حضور توبہ کیا کریں، یا اللہ دن بھر میں جو مجھ سے غفلتیں اور کوتاہیاں ہو گئی مجھے معاف کر دیں۔ اے اللہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پی کے اجل آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور آج کی رات میری آخری رات ثابت ہو جی، اور میں سوچ رہا تھا کہ چلو کل سے نماز شروع کر دوں گا، میں سوچ رہا تھا کہ کل سے یہ شروع کر دوں گا، اور وہ کل ہی نہ آئے، آج ہی سے کر، آج ہی سے، ابھی سے، ابھی دل میں ٹھان لے کہ میری صبح جو آئے گی نا وہ بڑی روشن ہو۔ کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، بس اس نے کہا تو مجنون ہے، کیا کہا معاذ اللہ، اس ہستی کو جس ہستی کی برکت سے کائنات کو عقل ملی، جس ہستی کی برکت سے اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمیں شعور ملا، جس کی برکت سے ہمیں خرد نصیب ہوئی، ہم تو ہم رہے، انسان تو انسان رہے، مسلمانوں انسان تو انسان